نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها یا اس شخص کی مانند، اس انسان کی مانند جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی کہ اجڑ گئی تھی، وہ بستی جو ہے کھنڈر میں تبدیل ہو گئی تھی، ویران بن گئی تھی، ویرانہ بن گئی تھی، آبادی وہاں نہیں رہی تھی باقی۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا مانند اس شخص کے جو گزرا ایک خریے پر، ایک بستی پر، اور وہ اجڑی ہوئی تھی، ویران ہو چکی تھی، آبادی کا دور دور تک وہاں نشان نہیں تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہاں آبادی ہے۔ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ گزرے ایک بستی پر، گزرے تو وہ بستی جو ہے وہ ویران ہو چکی تھی، وہاں بود و باش نہیں تھی انسانوں کی۔ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا، اس ویرانے کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آبادی میں تبدیل فرمائے گا۔ انا یحیی هذه الله بعد موتها، اس بستی کو اس کے مر جانے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ فاماته الله 100 عام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دے دی، 100 سال ان پر موت طاری فرما دی۔ فاماته الله 100 عام، 100 سال وہ جو ہے وہ انتقال کی حالت میں رہے، یعنی وصال کر کے 100 برس ان پر گزر گئے، ان کے جسم پر گزر گئے۔ فاماته الله 100 عام، اللہ نے ان پر موت طاری فرما دی 100 سال کے لیے، 100 عام۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی عطا فرمائی، نئی بعثت، نئی زندگی عطا فرمائی، پھر انہیں دوبارہ جی اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آدمی کو موت دینے کے بعد پھر اسے زندگی عطا فرمائے، پھر اسے زندہ کرے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ 100 سال کی پیریڈ ان پر گزری، عرصہ اتنا لمبا، 100 سال کا عرصہ ان پر گزرا، کس پر؟ حضرت عزیر علیہ السلام پر۔ لیکن ان کا جسم جو ہے وہ متغیر نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں، اور معاذ اللہ ان کے جسم پر کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ گلنے سڑنے سے بہت دور رکھتا ہے، اور ان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہونے سے، سڑنے کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا جسم جو ہے گلا نہیں، بوسیدہ نہیں ہوا، اور ان کا جسم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جوں کا توں رہا، تر و تازہ رہا، لیکن موت طاری ہو گئی اس جسم پر، اس جسم پاک پر، اس جسم اقدس پر۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی دوبارہ عطا فرمائی۔ قال کم لبثت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال فرمایا، کم لبثت، تو کہ تم اس بستی میں کتنے دن ٹھہرے، کتنے دن تم نے اقامت کی، تم اقامت پذیر رہے کتنے دن اس بستی میں۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ رہا اس بستی میں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن رہا یا ایک دن بھی نہیں رہا، اس کا کچھ حصہ رہا، ایک دن کا کچھ حصہ، کچھ گھنٹے میں نے یہاں گزارے، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا یہاں۔ تو حضرت حق جل مجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم یہاں اے عزیر علیہ السلام 100 برس رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بلکہ تم یہاں 100 برس رہے۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك، تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف۔ لم يتسنى، وہ اترا نہیں، اس کا مزہ بگڑا نہیں، وہ خراب نہیں ہوا۔
فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تمہارے کھانے اور تمہارے پانی کو دیکھو وہ بگڑا نہیں. وانظر الی حمارک، حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی پر پہنچے، اس بستی سے گزرے تو گدھے پر سوار ہو کر گزرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گدھے کی سواری فرماتے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی اس آیت کے تحت معلوم ہوتا ہے کہ وہ گدھے پر سواری فرماتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا بھی ایک حمار شریف تھا، حضور کا بھی ایک حمار شریف تھا، تو اس پر حضور سواری فرماتے تھے. حمار پر یعنی سمجھ رہے نا آپ، گدھے پر سواری کرنا، یہ سرکار نے بھی یہ کام کیا ہے، حضور کی بھی یہ سنت رہی ہے. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف، وہ بگڑا نہیں، خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں بنانا چاہتے ہیں ایک نشانی، ایک معجزہ، ایک میریکل، ایک کرشمہ قدرت لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیاں دیکھو. وہ گدھا جو ہے وہ مر کر اس کا جسم جو ہے ایسا ہو گیا تھا کہ اس کی ہڈیاں بھی ریختہ ہو گئی تھی، الگ الگ ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی، ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی، اس کا گوشت بھی غائب ہو گیا تھا، چمڑا بھی نکل گیا تھا، ہڈیوں پر جو گوشت اور چمڑا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، وہ بھی جو ہے بکھری ہوئی تھی، پراگندہ تھی، منتشر تھی. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ہم ہڈیوں کو کس طرح جمع کرتے ہیں. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر دیکھو کہ ہم کس طرح ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت کا لباس ہڈیوں پر پہناتے ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ظاہر ہو گیا ان پر حضرت عزیر علیہ السلام پر، قال، تو انہوں نے کہا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ ہر شے پر یعنی ہر وہ کام جس کا وہ ارادہ فرمائے اس پر قادر ہے. ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، یہ معنی نہیں ہے. اپنے جیسا ایک خدا پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ اور بہت سے کام ہیں، نظیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، یہ بھی پیدا، اس کی تخلیق بھی جو ہے تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے. تو یہاں شے سے مراد کیا ہے؟ شاء یشاء سے شے ہے. شاء یشاء ارادہ یریدو کے معنی میں، شاء یشاء کے معنی چاہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس کام کے کرنے کو چاہتا ہے وہ کام ضرور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس چیز کو پیدا کرنا اللہ کی مشیت میں داخل ہوتا ہے، اس کے ارادے میں داخل ہوتا ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے. یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیطان کا بہکانا، شیطان کا ورغلانا بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان کا بہکانا، شیطان کا ورغلانا بڑا خطرناک ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور شیطان جو ہے جاہل کو بہت آسانی سے ورغلاتا ہے، بہت آسانی سے بہکا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے راہ راست سے، بڑی آسانی سے اسے راہ راست سے دور لے جاتا ہے، اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے. جاہل کو، اگنورینٹ جو ہوتا ہے، جاہل جو ہوتا ہے، الٹریٹ جو ہوتا ہے، ان پڑھ جو ہوتا ہے، یعنی دینی علم جسے نہیں ہوتا، دنیاوی علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسے دینی علم نہیں ہوتا، شیطان اسے بہت آسانی سے بہکا دیتا ہے. بلکہ وہ بھی یہ کام نہیں کرتا، اپنے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، اس کے خدام ہوتے ہیں، اس کے حواشی ہوتے ہیں، اس کے کارکن ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، وہ نوکر ہی اس کا کام کر دیتے ہیں. اس کے جو چیلے ہوتے ہیں، اس کے مرید جو ہوتے ہیں، وہی یہ کام کر دیتے ہیں. جاہلوں کو بہکانا بہت آسان کام ہے شیطان کے لیے.
جاہلوں کو بہکانا شیطان کو بہت آسان کام، وہ خود تو بہکاتا ہے بلکہ اس کے چیلے چاٹیں یہ کام کر دیتے ہیں، اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں نا، اس کی ضروریت، وہی جو ہے بآسانی جاہلوں کو بہکا دیتے ہیں۔ علماء جو ہوتے ہیں، عالم جو ہوتا ہے، وہ جو ہے شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے، اسے بہکانا شیطان کو مشکل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا مشکل ہوگا بہکانا اسے شیطان کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک فقہ کا علم رکھنے والا، ایک علم دین رکھنے والا، ایک شریعت کا علم رکھنے والا، علم دین سے آراستہ انسان، ایک اشد علی الشیطان، شیطان پر بھاری ہے، من الف عابد، 1000 عابدوں سے جو علم نہیں رکھتے، علم دین نہیں رکھتے، صرف عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علم دین نہیں ہے انہیں حاصل، وہ جاہل ہیں، اور جاہل ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ایسے لوگ 1000 ہوں، ان پر شیطان بھاری کسے سمجھتا ہے؟ ایک عالم کو جو علم دین رکھتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ التعبد بغیر فقہ، المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، فقہ جاننے کے بغیر جو عبادت کرنے لگتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے بغیر جو عبادت کرنے لگتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ چکی میں جتا ہوا گدھے کی طرح ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، یہ سرکار فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما اغد عالما، صبح کر اس حالت میں کہ تو عالم دین رہے، اٹھ صبح میں اس حالت میں اٹھ، بستر سے جاگ، چونک، بیداری سے، نیند سے بیدار ہو، کس حالت میں؟ کہ تو عالم رہے، اغد عالما، یا نہیں ہو سکا عالم تو صبح اس حالت میں کر، متعلما، دین کو سیکھنے والا بن کے صبح میں اٹھ، وہ بھی نہیں ہو سکا، او مستمعا، سیکھ بھی نہیں سکتا تو علم کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں کان لگا کے سن، غور سے سن علم کی باتیں، علم دین کی باتیں، وہ بھی نہیں ہو سکا، او محبن، علماء سے محبت کر، علم دین سے، عالموں سے محبت کر، یہ بھی نہ ہو سکا، ولا تکن الخامس، 5واں آدمی مت بن، فتہلک، تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو شیطان کے پاس شیطان ایک جاہل کے پاس گیا، شیطان نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے چیلوں چانٹوں سے کہا کہ دیکھو میں کس طرح گمراہ کرتا ہوں، عالم کو کس طرح گمراہ کرتا ہوں، جاہل کو کس طرح گمراہ کرتا ہوں۔ جاہل کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے، عالم کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہے، کہہ کے شیطان جو ہے ایک جاہل کے پاس گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے انسانی بھیس میں گیا، انسانی روپ میں گیا، جا کے اس جاہل کو بلا کے بولا کہ ایک بات پوچھنا ہے حضرت آپ سے۔ اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ ابھی نماز اذان ہی ہوئی ہے، اذان بھی نہیں ہوئی ہے فجر کی، بول رہا ہے کہ اذان قریب ہے، مجھے جانا ہے، جلدی پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہا کہ حضرت یہ شیشی ہے نا، شیشی بتا کے بولا یہ شیشی ہے نا، اس شیشی میں کیا اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو، زمین اور آسمان کو، اس ساری دنیا کو بند کر دے سکتا ہے، داخل کر دے سکتا ہے کیا؟ یہ ساری کائنات جو ہے اسے شیشی میں بند کر دے سکتا ہے کیا؟ شاید۔ اب وہ جاہل تھا، اسے کیا معلوم، اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیسے بند کر دے گا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا کو شیشی میں کیسے بند کر دے گا، کیا بات کر رہے ہو، چھوڑو ہٹو، مجھے جانا ہے نماز کو۔ چلا گیا۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا دیکھا اس کا ایمان چلا گیا،
ان اللہ علی کل شیء قدیر پر اس کا ایمان ہی نہیں رہا. میں نے کس طرح گمراہ کر دیا، بہت آسانی سے گمراہ کر دیا. اس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو، اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے شیشی میں داخل نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار کر دیا، اللہ کی قدرت کا انکار کر کے کافر ہو گیا، حلقہ کفار میں شامل ہو گیا، گروہ کفاروں میں شامل ہو گیا. دیکھا تم نے کیا کام ہوا. پھر اس کے بعد ایک مولانا جا رہے تھے، کب جماعت قریب ختم ہے، مولانا جا رہے ہیں، عالم دین جا رہا ہے. کب جا رہا ہے یہ؟ جماعت سلام پھیرنے کے قریب ہے امام، نہیں قریب ختم ہے جماعت، یہ جلدی جلدی مسجد کی طرف جا رہا ہے. اسے پکڑ پوچھا ہے حضرت السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ بولو. نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت ختم ہو جائے گی، پوچھو کیا پوچھنا. کہا کہ یہ شیشی میں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان ساری کائنات کو داخل کر سکتا ہے کیا؟ کہا کہ ہزاروں کائناتوں کو داخل کر سکتا ہے، یہ کائنات کیا؟ چلو ہٹو، مجھے میرا نماز کا وقت ہو رہا ہے. کہا دیکھا عالم کو گمراہ نہیں کر سکا میں، جاہل کو میں نے گمراہ کر دیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عالم، یہاں لفظ کیا ہے دیکھو، عالم اومن بان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا. ایمان کا ذکر نہیں فرمایا. ایمان تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تھا ہی. ماننا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے. جاننا جب بیتتی ہے، گزرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے. شادی کرنا کیا ہے؟ ماننا تو سب کو معلوم ہے، شادی کر کے دیکھے گا جو دولہا بنے گا اور شادی کی مراحل سے گزرے گا اسے معلوم ہوگا شادی کیا ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اب میں جانتا ہوں، یعنی علم جو تقلیدی تھا اب تحقیقی ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اسی طرح ایمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تقلیدی ایمان، ایک تحقیقی ایمان. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم تقلیداً تو ایمان لا چکے، تمہارے باپ نے کہا اللہ ہے تم نے مان لیا، ماں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہے تم نے مان لیا، استاد نے کہا مان لیا، کسی پیش امام نے کہا مان لیا، مؤذن صاحب نے کہا مان لیا، کسی عالم دین نے کہا مان لیا. اب اسے تحقیقی ایمان بناؤ. تو جو تقلیدی ایمان ہے سن کر مانا، اب اسے جان کر مانو، تحقیق کے ساتھ مانو، یہ تحقیقی ایمان ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب میں جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں نا، میں مر گیا تھا زندہ ہو گیا، میرا گدھا مر کر زندہ ہوا، کس طرح اللہ زندہ کرتا ہے دیکھ چکا میں. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور شے سے مراد یہاں اچھی طرح جان لیں، شاء یشاء سے شے ہے. اللہ جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جس چیز کو پیدا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے زیر قدرت جس چیز کو پیدا کرنا نہیں ہے، جو تحت قدرت اور تحت قدرت نہیں وہ تحت مشیت بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، صاف لفظوں میں آپ کے اس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، تو وہ چیز جو ہے شے میں داخل نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سے مطلب وہ چیز سے مراد وہ چیز ہے، چیز سے مراد وہ ہے جسے پیدا کرنے پر اللہ قادر ہو اور اس کا ارادہ فرمائے، پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے. اللہ تبارک ہر شے کو پیدا کرنے پر اللہ تعالی قادر ہے، یہ سمجھنا یہ خلاف حقیقت بات ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ اللہ اپنے جیسا ایک اللہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے نہیں. اگر قادر ہے بولیں گے تو ایمان چلا جائے گا، کیونکہ خدا غیر خدا کا خدا بننا ممکن مانیں گے آپ اس وقت، اور یہ ماننا کفر ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ بڑی باریک باتیں ہیں، عوام کے سامنے کیا رکھیں، لیکن آپ کب تک عوام رہیں گے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے لیکن الگ الگ شانیں ہیں.
وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے ربی، اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیونکہ شنیدہ کی بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہوتا. میں سنتا تو آ رہا ہوں، مجھے ایمان تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی ارینی، مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ارینی کہہ رہے ہیں، دکھا مجھے. ارینی کا لفظ آپ بھی استعمال کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی استعمال کر رہے ہیں. ارینی، وہ ارینی کو اللہ نے اس ارینی کو سنا نہیں، یعنی اللہ نے اس ارینی کو کے جواب میں لن ترانی کہہ دیا، اور یہاں اس ارینی کے جواب میں کہا، یہاں جو چیز دکھانے کو کہا دکھایا اللہ نے. تو کیوں کہ وہاں اللہ کی ذات کو دکھانے کا سوال تھا، یہاں اللہ کے فعل کو دکھانے کا. بات سمجھ میں آئی؟ وہاں اللہ کی ذات کو دکھانے کا سوال تھا. اذ قال موسیٰ لربہ، جب موسیٰ نے اپنے رب سے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے نظر آ جا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی ذات کو دیکھنا چاہا، کہا کہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ کو دیکھنا چاہا، کہا کہ نہیں دیکھ سکتے. یہاں جو ہے کیا کہا، ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب وہ دکھانے میں بھی اللہ کا فعل بھی نظر نہیں آتا. اللہ کی ذات بھی نظر نہیں آتی، صفت بھی نظر نہیں آتی، فعل بھی نہیں نظر آتا. نظر آتا ہے تو آثار نظر آتے ہیں. اللہ آثار کو دیکھنا ہی فعل کو دیکھنا ہے. یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہوا، اللہ کا کام مردوں کو زندہ کرنا یہ نظر نہیں آتا. مردے زندہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فعل بھی حقیقت میں نظر نہیں آتا. اللہ کے آثار، یعنی وہ مردے جو زندہ ہوئے اللہ کے زندہ کرنے کے فعل کی وجہ سے وہ مردے نظر آتے ہیں. اور آثار کو دیکھنا ہی فعل کو دیکھنا ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ارینی کیف تحیی الموتى، تو مجھے دکھا، تیرے فعل کو دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. تیرے مردوں کے زندہ کرنے کے فعل کو مجھے دکھا، کام کو مجھے دکھا. تو آثار کو دیکھنا افعال کو دیکھنا ہے، اور افعال کو دیکھنا صفات کو دیکھنا ہے، صفات کو دیکھنا ذات کو دیکھنا ہے. یہ بھی خانقاہ کی بات یہاں رکھ دیا آپ کے ساتھ. آپ سمجھ گئے، سمجھ کر خوش ہوئے یا نہ سمجھ کر خوش ہوئے معلوم نہیں. ہاں وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اور یاد کرو اس واقعے کو. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور سے کہہ رہا ہے. یاد کرو اس واقعے کو. تو حضور اس واقعے میں ہیں شامل، اسپاٹ پر تھے موجود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، ارینی مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اسی لیے آثار کا جہاں لفظ آتا ہے وہاں انظر کا لفظ آیا. انظروا الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو. دیکھنے کا کام وہیں دیا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب وہ آثار میں حقیقتاً کیا ہے میں نے تو ابھی عرض کیا آپ کے سامنے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، یاد کرو اس واقعے کو، یاد کیجئے اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس واقعے کو جب کہ ابراہیم نے کہا علیہ السلام ربی، اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال، رب نے کہا اولم تؤمن، کیا تم کو ایمان نہیں اس بات پر، اس صداقت پر، اس سچائی پر، اس حقیقت پر، اس فیکٹ پر، اس ریالٹی پر کیا تمہارا ایمان نہیں، کیا تم ایمان نہیں کرتے؟ قال بلا، کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں، ایمان تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، حقیقت میں تیرا غیر نہیں زندہ کرتا. ولکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہونا چاہتا ہے. وہ اطمینان کب آئے گا؟ دیکھا تو آئے گا.
عالم کہتا ہے اطمینان قلب نہیں ہوتا، صوفی دکھاتا ہے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو دیکھنا کاہے کو حضرت؟ اطمینان قلب کے لیے حضرت. قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تو کس طرح دکھا، تو مولا مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ کیوں نہیں کہا؟ جو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا کیوں؟ جو دیکھ رہا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ کیسے سکتا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، یہ بات تو میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، ربی ارینی، اے رب مجھے جلوہ دکھا. حضور ربی ارینی نہیں فرماتے، حضور ربی ارینی نہیں فرماتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ربی ارینی نہیں فرماتے بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ مر رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. ایک لنترانی سننے والا، ایک من رآنی کہنے والا. طور پر رفعت لامکانی کہاں، لنترانی کہاں، من رآنی کہاں. موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو طور تک پہنچے، اور حضور پہنچے تو لامکان میں پہنچے. طور پر رفعت لامکانی کہاں، لنترانی کہاں، من رآنی کہاں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. بات سمجھ میں آئے؟ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو دیکھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے. جی دیکھنے والا. اسی لیے صوفیہ دکھاتے ہیں، جتنا دکھا سکتے ہیں اتنا دکھاتے ہیں. دیکھنے والا جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا دکھاتے ہیں. لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جتنا اس دنیا میں دیکھنا ممکن ہے اتنا دکھاتے ہیں. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ میرا دل. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ پکڑ لے 4 پرندوں کو. 4 پرندوں ہی کا 5 پرندے، 6 پرندے، 3 پرندے، 2 پرندے، 8 پرندے، 10 پرندے، 100 پرندے نہیں، 4 پرندے. 4 پرندے کیا 4 پرندے کیا ہیں؟ ذات، صفات، افعال، آثار. ذات، صفات. قال فخذ 4 من الطير، 4 پرندے پکڑ لے. تفاسیر میں آیا وہ 4 پرندے کیا ہیں؟ کوا، کبوتر، 2 کاف سے 2 میم سے، مور، مرغ. کوا، کبوتر، مور، مرغ. قال فخذ 4 من الطير، 4 پرندے پکڑ لے. بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں. یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو خود دیکھ لے تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ کیا ہے، بندہ کیا ہے، سمجھ لو سمجھنے والوں، سمجھ لو. آئے 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 آئے. حضرت ابراہیم کا سوال کیا، اس کے مطابق جواب ہونا نا. ان کی دعا کیا، اس کے مطابق دین ہونا نا. ان کی مانگ کیا، اس کے مطابق دین ہونا. تو ان کی مانگ کیا ہے؟ تو دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب اس کے جواب میں کیا اللہ بولتا ہے؟ خذ 4 من الطير. اپنا کام دکھاؤ بولے تو بندے کا کام دکھا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. تو معلوم ہوا فعل عبد فعل اللہ ہے. ہاں 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 ہاں.
قرآن پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کہانی کی طرح گزر جاتے ہیں، داستان کی طرح گزر جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندوں کو پکڑ لے۔ پکڑنے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ ڈائریکشن دے رہا ہے، ایسا کر ایسا کر، اور کر کے بتا رہا ہے تو خود زندہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں زندہ کروں گا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ لے، 4 پرندوں کو پکڑ لے، فصرہن الیک، پھر اپنے سے مانوس کر لے، وہ تیرے چاہنے والے بن جائیں، تجھ سے مانوس ہو جائیں، تجھ سے پیار کرنے والے بن جائیں، تیرے اطراف پھرنے والے بن جائیں، تیرے در پر پڑے رہنے والے بن جائیں، تیرا ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہ بنے۔ پہلے تیرے ہاتھ کی برکت اس میں لگا، پکڑ لے ان کو اپنے ہاتھ سے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم تمہارے ہاتھ لگاؤ وہ 4 پرندوں کو، مر کے زندہ ہونے کی صلاحیت ان میں ہو جائے گی۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، وہ پرندوں کو پکڑ دو، فصرہن الیک، پھر اپنے میں گھلا لو ملا لو ان کو، اپنے سے مایوس کر لو، فصرہن الیک، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر دو۔ یہ چاہنے والا ہے کر کے چھوڑو مت، اس کے نفس کو ذبح کرو۔ تو اس راستے میں آنے والا نفس کی قربانی دیتا ہے، پیسے کی قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، زبانے کی قربانی دیتا ہے، جسم کی قربانی دیتا ہے، اسے رگے پر لگا لگتا ہے، دارے پر آرا چلتا ہے، چھری پر چھری چلتی ہے، جوتی پر جوتی پڑتی ہے، سب قبول کرتا ہے تو کہیں چل کے مرنے کے بعد بھی جینے والا بن جاتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ہر پہاڑ پر ان کو ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ ٹکڑوں کو ملا کر پھر ان میں سے ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو، ایک حصہ اس مشترکہ گوشت کو ایک حصہ ایک پہاڑ پر، دوسرا حصہ دوسرے پر، اس طرح مختلف پہاڑوں پر جمع کر دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن، پھر تم انہیں بلاؤ، تم پھر تو مرے ہوئے جانوروں کو بلانا پیغمبر کا کام ہے، مرے ہوئے جانور کو بلانا۔ زندہ شہید کو بلانا میرا کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ زندہ رسول کو پکارنا میں کیوں نہ کروں؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن، تو جو گزر گئے ہیں ان کو پکارنا جائز ہے، جو مر گیا ہے اسے پکارنا جائز ہے، جو مرا ہی نہیں، ولی مرا ہی کہاں ہے؟ ارے شہید مرا ہی کہاں ہے؟ نبی مرا ہی کہاں ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام نبی زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والا مردہ ہوتا ہے کہ زندہ ہوتا ہے؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تم انہیں بلاؤ، کبوتر، مور، کوا، مرغ نام لے کے پکارو، ثم ادعوہن، اللہ خود فرماتا ہے مرے ہوئے کو پکارو، وہ جانور رہا بھی تو پکارو، ارے ولی کو کیوں نہ پکاریں؟ یا غوث، یا خواجہ، یا میراں، کیوں نہ پکاریں ہم؟ یا رسول اللہ کیوں صدا نہ دیں؟ اچھا دور سے نہیں پکارنا، وہاں قریب جا کو پکارنا۔ کہاں ہے یہاں قریب؟ پہاڑوں پر رکھ دو، دور سامنے رکھو، پکارو بولنا تھا۔ پکارو کا لفظ بتا رہا ہے دوستو کہ دور ہے، پکارو کا لفظ بتا رہا ہے کہ جسے پکار رہے ہیں آپ، پکارا جانے والا آپ کا دور ہے، قریب نہیں ہے، نزدیک ہے، نزدیک نہیں ہے، بعید ہے۔ تو قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں پکارو،
ان چاروں کو پکارو. اس نے ایک دو نہیں، سب چار کے چار پکارو. کیا وہ بھی کیسے؟ خالی ذبح کر کے سارا رکھو نہیں بولا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ ٹکڑے بھی آپس میں ملا دیے. کوے میں مرغ مل گیا ہے، مرغ میں سب کا گوشت آپس میں مل گیا، پھر الگ الگ جگہ پر رکھ دیا گیا. اور پکارنا ہے ان کی پکار پر. وہ مرا ہوا کبوتر، مرا ہوا مور، مرا ہوا مرغ، مرا ہوا کوا ان کی پکار کو سنتا ہے. اور صرف سنتا ہی نہیں، یہ جو جس چیز کے لیے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں آؤ، وہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے. تو ہم غوث اعظم کے دربار پر جا کر یا یہیں سے غوث اعظم سے مدد مانگیں گے تو وہ سنتے کیوں نہیں، وہ سمجھتے کیوں نہیں اور مدد کیوں نہیں کریں گے؟ پورا قرآن میں ہے. حدیث بولے تو بھی ضعیف یہ وہ سب بولے گا، قرآن میں ہے. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. پھر ان سب کو بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس يأتينك سعيا، وہ چلتے ہوئے آئیں گے نہیں، دوڑتے ہوئے آئیں گے، فوراً آئیں گے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے حکم سے جسے بلایا جاتا ہے وہ مرا رہا تو بھی زندہ ہو کر وہ خود دوڑ کر آتا ہے. تو جسے بلاتے ہیں وہ وہیں رہ کر مدد کرنا تو الگ بات، وہ خود آ سکتا ہے. مردہ جانور اگر اللہ کے حکم سے بلایا ہم نے، اللہ والے بن کر اگر بلایا تو آ جاتا ہے. جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ چار پرندے لیے، کوا، کبوتر، مور، مرغ، اور ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آپس میں ان ٹکڑوں کا گوشت ملا دیا، پھر چار الگ الگ پہاڑوں پر رکھا، پھر ان کو بلایا، ان کو پکارا. کسے پکارا؟ تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. زندہ ہو کر تو مردہ زندہ ہو کر خود آ جاتا ہے. زندہ جو ہے اس سے اگر ہم مانگیں تو ہماری مانگ کیوں پوری نہیں کرے گا؟ جو چیز اس سے مانگ رہے ہیں وہ چیز کیوں نہ بھیجے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زندے کو اگر ہم پکاریں اور اسے پکاریں اور یقین کے ساتھ پکاریں تو وہ خود بھی آ سکتا ہے. اسی لیے بگڑی کے بنانے کو خواجہ چلے آؤ ہم کہتے ہیں تو خواجہ آ جاتے بھی ہیں. ویسا یقین رکھنے والا چاہیے. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. پھر ان سب کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس. تو اللہ والا جس چیز کو بھی چاہتا ہے وہ دوڑتے ہوئے اس سے مل جاتی ہے، پہنچ جاتا ہے اس کے پاس. منہن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا. یہ پورا کام حضرت ابراہیم نے کیا. اللہ نے کیا کیا؟ پورا کام ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. حقیقت میں وہ اللہ ہی کا کام ہے. وَهُ فعل عالم فعل حقبوج شراب وحدت افعال سے مست. یہ توحید فعلی ہے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اور یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہ حکمت والا ہے، وہ خود زندہ کر کے بتا سکتا ہے، لیکن تمہیں خود زندہ کر کے دیکھ لو کہ یہ وہ زندہ کرے گا تو تم کو اس کا فعل نظر نہیں آئے گا. تم زندہ کر کے اس کے حکم سے دیکھو گے تو تمہارا فعل بھی نظر آئے گا، تمہارے فعل میں حقیقتاً اس کا فعل نظر آئے گا. تو مخلوق کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ خالق کی رویت بھی مخلوق کی رویت کی وجہ سے ہو جاتی ہے. خیر بندگان خدا، بڑے نکات ہیں، بڑے غوامض ہیں اس کے اندر. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. رکو بدل گیا، بات دوسری آئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے راستے میں کوئی ذبح ہو گیا، اللہ کے حکم سے کوئی ذبح ہو گیا جانور تو وہ ذبح نہیں ہوتا.
اللہ جہاں جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اس جانور کو زندہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. جسے ذبح کرواتا ہے اسے زندہ بھی کرواتا ہے, زندہ بھی کرتا ہے. بات سمجھ میں ہے؟ اسی ساتھ جوڑ دیا. تم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچہ کرو گے تو پیسہ ضائع نہیں ہوگا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کیا کیسی ہے؟ کمثل حبۃ, ایک دانے کی سی ہے. انبتت 7 سنابل, اس نے 7 بالیاں اگائیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ایک دانہ زمین میں پیرا گیا, اس دانے سے زمین میں بویا گیا, اس دانے سے کتنے بالیاں نکلے؟ 7 بالیاں نکلیں, 7 خوشے نکلے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. 7 بالیاں نکلیں, ہر بالی میں 100 دانے ہیں, تو کتنے دانے نکلے؟ ایک دانے سے 700 دانے نکلے. اللہ فرماتا تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں 700 روپیہ عطا کروں گا, اور یہ ایک نیکی کرو گے تو اس نیکی کو میں 700 نیکیوں کا اجر عطا کروں گا اس نیکی پر. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والا اور علیم ہے. پھر وہی واسع اور علیم کل سمجھا دیا. اللہ کو کیا دینا ہے؟ بس جو دینا ہے اس کی شکل میں اس کا ظہور ہے. واسع ہے وہ, علیم ہے, اور جس چیز کو دے رہا ہے اسے جانتا ہے. حقیقت میں شے خارج میں موجود نہیں ہے, اللہ کے علم میں ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں دیتے. لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, نیک بات اور مغفرت بہتر ہے ایسے صدقے سے, ایسی خیرات سے جو دے کر احسان جتایا جائے, تکلیف پہنچائی جائے. واللہ غنی حلیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, حلیم ہے, حلم والا ہے, بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو تم اپنے صدقات بالمن والاذی, احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو, رائے گاہ مت کرو, ضائع مت کرو, ان کا اجر ضائع مت کرو. تم کسی کو پیسہ دیتے ہو, دے کر جو ہے بول کے بتاتے ہو تمہاری مدد کرا نہیں کرا کیا جی, تمہارا باوا نہیں دیا میں دیا نہیں تھا کیا جی, تمہارا چچا نہیں دیا میں دیا نہیں تھا کیا جی, ایسا کہنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات جو ہیں من و اذی سے احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر, احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر, تکلیف دے کر زائل مت کرو. صدقے کا اجر نہیں ملے گا, خیرات کا اجر نہیں ملے گا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, جو جس طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان, اس کی مثال ایک چٹان کی سی ہے. اس کی مثال چٹان, 2 طرح سے بولتے ہیں اردو میں, چٹان بھی لفظ ہے, چٹان بھی لفظ, استقامت کے ہیں چٹان حسین. تو بس سمجھ میں, تیشاؤ موئے قلم بس منہ شگافی کے لیے, تیشاؤ موئے قلم بس منہ شگافی کے لیے, نقش کاغذ میں تو بت چٹان میں موجود ہے. خیر یہ شاعری وغیرہ کیا ضروری ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, اس میں تصوف ہے اس لیے میں نے شعر پڑھا. تیشاؤ موئے قلم بس منہ شگافی کے لیے, نقش کاغذ میں تو بت چٹان میں موجود ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا, اور آخرت پر ایمان نہیں, وہ بے ایمان ہے, اور اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے. فمثلہ کمثل صفوان, اس کی مثال ایک چٹان کی سی ہے. علیہ تراب, اس کے اوپر جو ہے تراب ہے, مٹی ہے. ایک چٹان ہے, چٹان راک, اس کے اوپر تراب ہے. فاصابہ وابل, تو موسلا دھار بارش پڑی اس پر,
تو وہ چٹان پر جو گرد و غبار تھی دھل جائے گی نا، اسی طرح کافر جو بھی نیکی کرے گا وہ یہیں اسی دنیا میں، آخرت تک وہ آئے گی نہیں، وہ کام آئے گی نہیں، وہ چلے جائے گی اسی دنیا میں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ بارش ہوئی چٹان پر تو کیا ہوا؟ پانی کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے اس چٹان پر جو مٹی تھی، تراب تھی، وہ ڈھل گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنے کسب پر کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، وہ فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے انہوں نے جو خرچ کیا اس خرچ کا آخرت میں ان کو کوئی ثواب مرتب ہونے والا نہیں۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں کرتا کافر قوم کی۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، کمثل جنت بربوۃ، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قائم رکھنے کے لیے ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے، بربوۃ، وہ اونچے مقام پر ہے، اصابھا وابل، ایک باغ ہے اونچے مقام پر ہے، تو موسلا دھار بارش اس پر پڑی، فآتت اکلھا ضعفین، تو ڈبل اناج نکلا، وہ باغ میں پھل جو ہیں ڈبل ہو گئے، 100 پھل نکلتے تو 200 پھل نکل گئے، 1000 پھل نکلنے تھے تو 2000۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اگر زوردار بارش بھی نہ پہنچے تو ہلکی بارش سے بھی اس میں پھل لگ جاتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں تو کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ ان اللہ ينظر الى نیاتکم، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار۔ اب ایک سوال، آپ کو باغ ہونا کیا؟ کسے کسے ہونا باغ؟ آپ کو ہونا، آپ کو ہونا۔ سن لو، اللہ خود پوچھتا ہے، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک باغ ہو، اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا باغ ہو۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، کھجور کا ایک باغ ہو، واعناب، اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ ہونا نا، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں اس آدمی کے پھل ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، باغ بڑا اچھا ہے، اس میں کیا ہے؟ کھجور ہیں، انگور ہیں، نہریں جاری ہیں اس کے نیچے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور دوسرے ثمرات بھی ہیں، دوسرے پھل بھی ہیں، آم، امرود، سیب۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، باغ کے مالک کو بڑھاپے نے آ گھیرا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ہیں، بڑے بچے نہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایسی حالت میں اس باغ کو آندھی نے گھیر لیا، آندھی، اسٹارم۔ اسٹارم میں تو ہوا ہوتی نا، اسٹارم، آندھی، پویل۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس اعصار میں آگ تھی۔ فاحترقت، وہ باغ جل گیا، بوڑھا آدمی، اس کا سرمایہ پورا زندگی کا وہی باغ، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ باغ بھی جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ دنیا میں ہی غرق ہو جانے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ سب کچھ کما کے جاؤ گے بھی تو کا کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، مسلسل انفاق کے طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کافروں کو نہیں کہا، کافروں کا مال غلیظ ہے، گندا ہے، نجس ہے، پلید ہے۔ اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوائے کچھ پسند نہیں کرتا، اسی لیے حرام مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ حلال کمائی سے آپ نے جو کمایا ہے، حلال جو آمدنی ہے آپ کی، اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ سود کا پیسہ اٹھا کے 2 لاکھ روپے دے دیا مسجد کو، گناہ ہوگا، یہ بجائے نیکی کے گناہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو
انفاق فی سبیل اللہ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، حلال چیزیں جو ہیں ان میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ناپاک چیز کو نہ ملا دو اس میں تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذہ، تم لیتے نہیں، یعنی